بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ ایمان کی طاقت سے رسول کریم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ شوق و ذوق سے رسول کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ زبان کے ساتھ اپنے دل و دماغ کو بھی حاضر کر کے رسول کریم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ برادران ذی وقار، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمعہ شریف کے اس خوبصورت ماحول میں جمع ہیں۔ رب ذوالجلال نے بے پناہ کرم نوازیاں، مہربانیاں ہماری بساط اور اوقات سے زیادہ کرم فرمایا ہے۔ ہمیں خود اپنے ضروریات کی اتنی خبر نہیں جتنا رب ہماری امداد کرتا ہے، اور وہ وہاں سے امداد کرتا ہے جہاں سے ہمارا گمان تک بھی نہیں جاتا، وہاں بھرم رکھتا ہے جہاں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، وہاں سے دیتا ہے، وہ عزت بھی دیتا ہے، وہ رزق بھی دیتا ہے، وہ شان و شوکت بھی دیتا ہے، بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دو کہ ہمارا بھرم بھی رکھتا ہے، ہر جگہ ہمارا بھرم رکھتا ہے۔ ہم اپنے میرٹ کے ذریعے، اپنے قابلیت کے ذریعے، اپنے سورس کے ذریعے، پیسے کے زور پہ زندگی میں اپنے کمالات کو حاصل نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جو کچھ ہے وہاں سے ہے، ادھر سے ہے، سب کچھ اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو اس مالک کا ڈیمانڈ ایک ہی ہے، فرمایا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ایک کلمہ کہہ دو، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے عطا فرمایا ہے اور سب کچھ تیری طرف سے ہے۔ حضرات اسی وقت توجہ فرماؤ، فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں آج فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، بیت المقدس کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ مسلمان ایک مردہ گھوڑے کی طرح ہے جس کا ہر عضو سلامت ہے پر روح اس گھوڑے میں موجود نہیں ہے۔ دنیا کره ارضی پہ جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ وہ مردہ گھوڑے بنے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے، چونکہ ہم دعاؤں والے لوگ ہیں، دعا کرو جی، دعا کرو جی، یہ بڑا آسان کام ہے، دعا کرو، میدان میں نہیں جانا، پیسہ نہیں خرچ کرنا، دعا کرو جی۔ یار دعا اچھی بات ہے، مخ العبادہ ہے، دعا کو تمام عبادتوں کا مغز ہے، مگر دعا کی کوئی جگہ بھی تو ہوتی ہے نا۔ بدر کے میدان سے پہلے صحابہ کرام نے رسول کریم کے سامنے وہاں پر دعا کیوں نہیں کی؟ بدر کیوں گئے؟
ایک سوال ہے، ادھر ہی دعا کر لیتے، بدر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور پھر دعا اس شخصیت کہ جس کے لیے ساری دھرتی بنی، ساری دنیا جس کے لیے بنی ہے، سب کچھ جس کے لیے بنا ہے، وہ ساتھ ہے. بدر جا رہے ہیں، احد کا میدان لگتا ہے، دعا پہلے نہیں کی جاتی. دعا کرو جی، اگر صرف دعاؤں سے کام چلتا تو احد میں کیوں جاتے لوگ، خندق میں کیوں جاتے لوگ؟ اگر صرف دعاؤں سے کام چلتے ہیں دعاؤں سے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ میرے اس بات سے کوئی غلط تصور نہ لیں، میں آپ کے سوچ کی بات کر رہا ہوں. ایک تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے جناب کو. مدینہ طیبہ رسول کریم تشریف لے کر گئے، مکہ کیوں چھوڑنا پڑا؟ دوسری دعا ہی کر لیتے. دعا کی جگہ ہوتی ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے کہ شفا میں دوں گا مگر دوائی تمہیں کھانی پڑے گی. میں بغیر دوائی کے شفا دینے پہ قادر ہوں مگر تمہیں دوا کھانی پڑے گی. میں بغیر بزنس کے، بغیر کاروبار کے، بغیر محنت کے، بغیر اسٹرگل کے رزق کے انبار لگا سکتا ہوں مگر تمہیں مزدوری کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، کاروبار بزنس کرنا پڑے گا. اس کے بعد پیچھے اس کی جو برکت ہے وہ پھر میں دوں گا. بیٹھے رہو گے گھر میں، بیٹھے رہو بس اللہ دے گا. جس طرح ہم مسلمان اللہ بڑا کریم ذات ہے، اللہ بڑا کریم ذات ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، بس اللہ بڑا کریم ہے، ہم لوگوں نے ایسے بنایا ہوا ہے. اللہ کریم ذات ہے. ہاں آپ نے کریم کا لفظ پڑھا ہے، قہار بھی پڑھا. وہ کریم بھی ہے، وہ پکڑتا بھی ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ معاف کرتا ہے، مگر اگلا جملہ بھی تو پڑھو نا، معاف بھی کرتا ہے مگر پکڑتا بھی تو ہے نا. اگر پکڑے گا پھر کون چھڑائے گا؟ امید بھی ہو، خوف بھی ہو. مسلمان مومن پہ ایک وقت دونوں چیزیں رہنی چاہیے، خوف بھی ہو، امید بھی ہو. خوف اتنا ہو کہ جناب حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خوف اتنا ہے کہ اگر اعلان ہو جائے کہ قیامت کے دن سب کو معاف کر دیا ہے، ایک کو نہیں معاف کر سکتا، وہ جہنم میں جائے گا. خوف اتنا ہے کہیں وہ میں نہ ہوں. اور یہ ہماری اور آپ کی لفظی باتیں نہیں ہے، میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو اترتے ہوئے دیکھا. یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے درختوں کے پتوں کو رسول اللہ پہ درود پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ وہ صحابہ ہیں کہ رسول کریم کے سامنے جانوروں نے بھی مصطفیٰ کریم کو سجدہ کیا. وہ صحابہ ہے. اور یہ وہ صحابہ ہے کہ جنہوں نے جنت کی خوشخبریاں رسول کریم کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ، حضور نے فرمایا تم جنتی ہو. جنت کی خوشخبریاں رسول کریم نے ان کو فرمائی، مگر پھر بھی کہتے ہیں کہ اگر اعلان ہو جائے کہ سب کو معاف کر دیا ہے، ایک کو نہیں معاف کر سکتا، تو کہیں وہ میں نالائق نہ ہوں. یہ خوف ہے. اور امید اتنی ہے کہ اگر ساروں کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو جائے اور ایک پہ کرم ہو جائے تو پھر وہ بھی میں ہی ہوں. کرم پھر ایسا ہو، امید ایسی ہے. حضرات توجہ فرماؤ، اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے اگر زندگی گزاری جائے نا تو اللہ رب العالمین بہت سارے معاملات ہمارے سامنے لاتا ہے. ہم ویسے کبھی کبھی انے بن جاتے ہیں. وہ اشارے دیتا ہے، وہ ایسے ایسے اشارے دیتا ہے، وہ ایسے ایسے اشارے دیتا ہے کہ ہم جب کوئی نفع مل جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بعد میں کہتے جی پہلے کچھ نہ کچھ اندازہ تھا. اندازہ نہیں تھا، آپ گنگے تھے، اس نے کرم کر دیا تھا. آزمائش جب لاتا ہے، آزمائش سے پہلے وہ آوازیں دیتا ہے، ڈرو، پلٹ کیا جا. وہ جو قبروں میں پڑے ہیں نا، وہ بھی کہتے تھے کل سے نماز شروع کریں گے، مگر ان کے جنازے کا اعلان ہو گیا. وہ جو قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی کہتے تھے اگلے سال روزے رکھیں گے. وہ جو قبروں میں پڑے ہیں وہ بھی کہتے تھے جی انشاءاللہ اگلے سال زکات دیں گے. مگر میرے محترم، وہ مالک الملک کہ اس دھرتی پہ بڑے بڑے قیمتی لوگ
اس دنیا سے چلے گئے. جانور بے لگام ہوتا ہے، مسلمان کو اللہ کریم نے لگام دیا ہے، لگام. وہ اس لگام کے مطابق زندگی گزارتا ہے. اور یہ زبان ہی ایسی چیز ہے کہ اگر اسی کو کنٹرول کیا جائے. ایک والد ہے، ایک بیٹا ہے، بد اخلاق ہے. توجہ فرماؤ، بد اخلاق بیٹا ہے. بد اخلاق بیٹے کے ساتھ ماں باپ بات نہیں کر سکتے. 100 باری انہیں سوچنا پڑتا ہے، اور کہیں بکواس نہ کر لے، کہیں برا بلا نہ کہہ دے، کہیں غلط بیانی نہ کر دے، کہیں پھٹ نہ پڑے. ماں باپ اپنے عزت مند ماں باپ اولاد سے ڈرتے ہیں. وہ اپنی عزت ان کو پیاری ہوتی ہے. وہ اپنی عزت کی وجہ سے اپنے اولاد کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. کہتے ہیں بدتمیز بندہ ہے بیٹا ہمارا. وہ کسی کے سامنے اپنے بیٹے کی شکایت بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ بیٹے کی بے عزتی لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ تو اپنی بے عزتی ہے نا. مگر اپنے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے بیٹے کی بدخلقی کرے. مگر ماں اور باپ دونوں جڑ کے جب بیٹھتے ہیں نا، میاں بیوی، تو بیٹا شام کو آتا ہے. باپ کہتا ہے جی پتر ایک گل ہے جی، تمہاری جو بہن ہے وہ غریبن ہے، انہیں کوئی اگر محسوس نہ کر لے تو ان کے بارے میں کوئی درد آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر تسی ناراض نہ ہو جاؤ. کرو جی، سٹائل ہے بات کرنے. کرو جی. وہ بڑی غریب ہے جی، اگر کوئی ہمیں آپ کے وسائل کا بھی پتا ہے، آپ کی آمدن کا بھی پتا ہے، آپ کے اخراجات کا بھی پتا ہے. مگر یہ بھی تو بات ہے نا کہ اب اس کا ہمارے علاوہ ہے کون؟ یہ بہن کے بارے میں باپ کہہ رہا ہے، بیٹی کے بارے میں، اور ایک بھائی کو بہن کی درد سنا رہا ہے. ان کا ہمارے علاوہ ہے کیا؟ او ابا جی تسی گل کرو، مقصد کی بات کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ اب یہ وہ بدتمیز بیٹا ہے جو باپ کی پوری بات کو بھی سننا نہیں چاہتا. وہ کہتا ہے جی ابا جی تسی گل کرو، جو گل کر رہی ہو گل کرو، اتنا میرے کو ٹائم، گل کرو جو کر رہی ہے. اب وہ ڈرا ہوا باپ، وہ ڈری ہوئی ماں اگلے بڑھتی ہے، وہ عرض کرتی ہے جی پتر کوئی ہمیں پتہ ہے آپ کے وسائل کا، آپ کے اخراجات کا، آپ کے آمدن کا بھی، مگر یہ کہ اس بلے مانس کا ہمارے علاوہ ہے کون؟ بس کوئی 10-20 ہزار روپے کی ضرورت ان کو پڑ گئی ہے، اگر تھوڑا سا ان کی خفیہ طریقے سے مدد کر لو. ہے بہن، ہم بیٹی ہے ہماری، آپ کی بہن ہے. اچھا وہ یوں جواب دیتا ہے کہ جیسے پہلے سے وہ لاوا اندر موجود تھا، پھٹ پڑا. ہماری بہن کو نہیں پتا میری آمدن کا، آپ کو بھی نہیں پتا میری آمدن کا. ہمارے پاس ہے کیا؟ صبح شام جب بھی گھر آتا ہوں بس آپ کی باتیں سننی پڑتی ہے. بس ہم ایک گھر، ایک سکون کی جگہ ہے، بس یہاں پر آتے ہیں، بس یہاں پر بھی یہ باتیں سننی پڑتی ہے. اب باپ بھی خاموش ہوا، ماں بھی خاموش ہوئی. اب روتے ہوئے اٹھ کھڑے، پوری رات وہ روتے رہے. یہ چلو مدد نہ بھی کرتا مگر دھپ سے بات تو کرتا نا. مدد کرنا نہ کرنا تو چلو وہی بات نہیں، مگر دھپ سے، طریقے سے، سلیقے سے بات تو کر لے، بات ہی کر لیتا. اب دوسرا رویہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، اسی کا دوسرا پہلو. گھر میں وہ بیٹا کہ ماں باپ ہے، یہ بھی اسی کا بھائی، مگر ماں باپ بے دھڑک اس سے بات کرتے ہیں، بے دھڑک اس سے بات کرتے ہیں. اور بے دھڑک بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا پتر ایک بات کرنی ہے، اگر تسی ناراض نہ ہو. ہمیں آپ کے وسائل کا بھی پتہ ہے، آپ کے آمدن کا بھی پتہ ہے، آپ کے اخراجات کا بھی پتہ ہے. بہن تمہاری غریب ہے، مانگنے جوگے تو نہیں ہے، ہماری بیٹی ہے، لخت جگر ہے. اگر کوئی 10-20 ہزار روپے کی مدد کر لو تو اس بیچارے کا چولہا چلنا شروع ہو جائے گا. وہ بیٹا باپ کے قریب آتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، بوسہ دیتا ہے، بوسہ دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے جی ابا جی آپ ڈر ڈر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ ڈر ڈر کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ جب حکم کریں، جس طریقے سے حکم کریں میں تابع دار ہوں. 10-20 ہزار روپے کی کیا بات ہے؟ میری بہن کو بتا دو، تمہارا میکا ہے، یہ تمہارا گھر ہے، وہ ہمارے ساتھ حصے دار ہے، یہ ہمارے گھر کے دروازے 24 گھنٹے اس کے لیے کھلے ہیں. 10-20 کی کیا چیز ہے؟ ہماری جان بھی حاضر ہے اپنی بہن کے لیے.
رویہ پہلے والا بیٹا بھی اس کا رویہ بھی ان کے ذہن میں تھا اور اس کا رویہ بھی ذہن میں تھا. بات تو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، رات کو پھر بھی اس کے ماں باپ روتے رہے مگر اس کو دعائیں دیتے رہے. توجہ فرماؤ، یہ جو انسان کی زبان ہے نا، یہ انسان کو ٹکے جتنا نہیں چھوڑتی. ٹکے کی قیمت ہوتی ہے مگر بندے کی قیمت یہ زبان نہیں چھوڑتی. وہ الفاظ بندہ زبان پہ کہہ دیتا ہے کہ اگلے کے دل کو چور چور بنا دیتا ہے، مگر ڈھب سے، طریقے سے، سلیقے سے ہمیں بات کرنا بھی نہیں آتا. بندہ اگر کسی نے دروازہ کر کے کہا آپ کا، آپ کچھ بھی نہ دے اسے، وہ اللہ کا بندہ ہے، اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی اور دے دے گا. بابر بھائی نے آواز لگائی ہے سولر کی، آپ نہیں کریں گے تو کوئی اور کر دے گا. یہ کام ہوگا، ہو کر رہے گا. کسی کی مدد نہیں کرو گے، نہ کرو، اس نے کرنا ہے. مگر اگر کوئی بندہ، کوئی حق اور سچ بات تمہارے کان تک پہنچے اور کوئی بندہ اگر تمہارے دروازے پہ آ جائے تو پھر اس کو دھتکارنا بھی تو، یہ بھی تو انسانیت نہیں ہے نا. آپ کچھ بھی نہ دے اسے مگر ڈھب سے، سلیقے سے، طریقے سے بات تو کر سکتے ہو. یار میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ محسوس نہ کرنا میرے پاس کچھ نہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے. ہمیں سلیقہ بھی نہیں آتا. ادب کس شے کا نام ہوتا ہے؟ وہاں پر ہم بول پڑتے ہیں جہاں بات نہیں کرنی ہوتی. ہم کہتے ہیں ہم حق بات کرتے ہیں، اور خدا کے بندے یہ حق بات نہیں، تم جاہل ہو، جاہل مطلق ہو. باپ کے سامنے تم حق بات کیسے کرتے ہو؟ وہ تمہارا باپ ہے. ماں کے سامنے تم کیسے بات کرتے ہو؟ تمہاری ماں ہے. تمہارے اوپر نشہ چڑھا ہے، میں حق بات کرتا ہوں. اور دفع ہو جائے تمہاری حق بات. آگے دیکھ، ماں کا قد اتنا بڑا ہے کہ تمہارے سر سے پگڑی گر جائے گی مگر ماں کا سرہ پھر بھی نہیں ملے گا. باپ کا مقام اتنا بڑا ہے کہ تمہارے سر سے پگڑی گر جائے گی مگر باپ کا مقام پھر اس سے بھی بلند ہے. تم کہ میں حق بات کروں، یہ حق بات نہیں ہے، جہالت ہے. کچھ کہنا، میرے محترم توجہ فرماؤ، جو آپ کی خدمت میں جو میں عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا، کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی اور جس نے ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کیا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس معلوم یہ ہوا کہ بڑے کا اکرام کرنا بھی یہ بھی ادب ہے، چھوٹے پر شفقت کرنا یہ بھی ادب ہے. اللہ اس کے رسول کا پیغام سننے کے وقت میں اللہ اللہ نہ کرنا یہ بھی ادب ہے. تسبیحیں روڑنا اللہ اللہ، ادھر ہمارے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا ہم نے، تسبیحیں بھی چل رہی ہے اور ساتھ اللہ 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 اللہ. یہ تو بے ادبی کر رہے ہیں آپ. آپ کو اپنے اللہ کی بات آپ کے کان تک آ رہی ہے اور تم کہتے جی میں اللہ اللہ کر رہا ہوں. اگر آپ قرآن کریم اور اس کے رسول کے فرمان کے عین مطابق اسی وقت اگر آپ ذکر کرتے ہیں، یہ بے ادبی کر رہے ہیں. اس سے افضل عبادت رسول کریم کا فرمان سننا ہے، اس سے افضل عبادت اللہ کا پیغام سننا ہے. آپ کہتے جی میں ادب، یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے. توجہ فرماؤ اپنے، اس لیے میں پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے چلا کرے. اگر آپ دل و دماغ کو حاضر کر کے چلیں گے تو پھر انسان پہ مار نہیں پاتا. میں آپ کی خدمت میں خوبصورت فرمان پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اچانک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ سوال سب کے لیے ہے، توجہ، یہ سب کے لیے سوال ہے اور ہم میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. اب رسول کریم نے فرمایا وہ درخت کون سا ہے، وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے. رسول اللہ نے سوال کیا.
جو فائدہ بھی زیادہ دیتا ہے، پھل بھی زیادہ دیتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے؟ اب میں آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سنیں. حضرت عبداللہ جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، مگر بتایا اس لیے نہیں کہ فاروق اعظم بھی بیٹھے تھے، صدیق اکبر بھی بیٹھے تھے، عثمان غنی بھی بیٹھے تھے، حیدر کرار بھی بیٹھے تھے، فاروق اعظم بھی بیٹھے، بڑے بیٹے تھے. اور جہاں پر بڑے بیٹے ہوں، توجہ فرماؤ، جہاں پر بڑے بیٹے ہوں تو وہاں پر آپ نے فرمایا، چونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ میرا والد بھی بیٹھا ہے، تب جلیل القدر بڑے بڑے اکابر صحابہ بیٹھے ہیں، مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، نہیں بتایا ادب کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے نہیں بتایا کہ جب بڑے بیٹے ہوں تو بڑوں کے سامنے چھوٹوں کا حق نہیں پہنچتا. باپ موجود ہوں اور ایک بھائی کو سمجھا رہا ہے، باپ سامنے موجود ہو، ماں سامنے موجود ہو. حضور نے فرمایا نہیں، اب توجہ فرماؤ. اب میں خاموش بیٹھا تھا، کسی نے بھی جواب نہ دیا. اب یہ کیا صرف عبداللہ ابن عمر کو پتا تھا؟ باقیوں کو بھی پتا تھا، باقیوں کو بھی پتا تھا. مگر کچھ مقام ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں پر اپنا علم نہیں جاننا پڑتا، اس ہستی کو دیکھنا پڑتا ہے کس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں، کس ہستی کے سامنے بیٹھا ہوں. وہاں پر اگر میں ایک لمحے میں کہہ دیتا کھجور کا درخت ہے تو نمبر تو میرے بن جاتے، مگر ایک بے ادبی تھی، میں نے نہیں بتایا. میں نے جب ادھر ادھر دیکھا اور بھی کسی نے نہیں بتایا تو میں بھی سمجھ گیا کہ اگر مجھے پتا ہے یہ نہیں، اب یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ بھی صحابی ہے. آپ نے فرمایا مجھے پتا تھا کہ جس طرح میں ادب کی وجہ سے نہیں بولتا نا، باقی بھی ادب کی وجہ سے نہیں بول رہے شاید. اگر میرے اور آپ جیسے کوئی ہوتا تو کہتے جی دیر ہی نہیں لگا جی فوراً دھڑم کر کے ہم بتا دیتے، مگر ادب کی وجہ سے نہیں بتایا. تھوڑی دیر کے بعد جب کسی نے بھی نہیں بتایا نا تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ شکر ہے کہ جو میرے ذہن میں جو جس درخت کا نام تھا نا وہی درخت ہے. مگر میں جو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس ادب کی وجہ سے وہ خاموش رہے. جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ادب کی وجہ سے، یعنی مشکل گھڑی میں بھی وہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے. اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو آپ ان کو کہتے جی او بھائی جان تو فلان تو دین آپ کے کپڑوں کو آگ لگایا، تو آپ جب تک یہ القاب لگائیں گے اس وقت تک تو اس کا قمیض جل جائے گا نا. تو کچھ جگہ ایسی ہوتی ہے وہاں پر ادب نہیں دیکھنا پڑتا. مگر صحابہ کرام مشکل گھڑی میں بھی ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. جتنی بھی مشکل گھڑی ہوتی، ایمرجنسی ہوتی، پھر بھی وہ رسول کریم کی بارگاہ میں یوں بات کرتے کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے. غار ثور میں سامنے ڈسا جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو، آپ نہیں بولے. شدت بصری جو تقاضے ہیں، شدت درد کی وجہ سے جب آنسو چہرے پہ آتے ہیں اور رسول کریم کے رخساروں پہ وہ آنسو گرتے ہیں، تو رسول کریم نے اوپر دیکھا اور فرمایا اے میرے صدیق کس شے نے آپ کو رلایا ہے؟ اب میں آپ کو جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ نے فوراً نہیں بتایا کہ سام، حالانکہ شدید درد تھی اس وقت آپ کو، مگر آپ نے سام کا نام نہ لیا، آپ نے درد کا نام نہ لیا. جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان پہ قربان جاؤں، آپ نے فرمایا فدا کا ابی و امی. رسول کریم نے فرمایا درد بتا، تکلیف بتا، غم بتا، آنسو کا سبب بتا. آپ نے عرض کی حضور فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائے ہیں.
رسول کریم نے فرمایا اپنا درد بتا. صدیق اکبر نے فرمایا فدا کا روحی وہ قلبی، میرے باپ بھی تجھ پہ قربان ہو جائیں، میری ماں بھی تجھ پہ قربان ہو جائیں، اور فدا کا روحی وہ قلبی، میری روح بھی آپ پہ قربان ہو جائے، میرا دل بھی آپ پہ قربان ہو جائے. میرے خیال میں سانپ نے ڈسا ہے. اور اتنی لمبی چوڑی بات کر فرمایا لگتا ہے سانپ نے ڈسا ہے. ڈائریکٹ ایک سیکنڈ میں بتا سکتے تھے. ادب کو ملحوظ خاطر میرے محترم، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اپنے نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنے حج پر، اپنے زکوٰۃ پر، اپنے تعلیمات پر گھمنڈ نہ کرو. ایمان غیرت کا نام ہے. ہمارے اندر، ہمارے پاس صرف نماز کا اسٹرکچر رہ گیا، نماز کی روح چلی گئی. ہمارے پاس صرف سجدے کی طاقت ہے، مگر خدا کی قسم ہے سجدے کی روح ختم ہو گیا. ہمارے پاس صرف سجدہ ہے، صرف قیام ہے، صرف تلاوت ہے، صرف تسبیحات ہے، اللہ اللہ ہے، مگر وہ جو ایمانی جذبہ ہے وہ ختم ہے. آج امت مسلمہ کے معصوم بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ فاروق اعظم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کوئی بکری بھی اگر پیاس سے مر جائے تو ہم سے اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا. مگر ہمارے امت مسلمہ کے اسلامی گھوڑے، اسلامی سلطنت کے مزے لوٹنے والے اور اسلامی حکومتیں کرنے والے، کتنے ممالک ہیں آپ کے کرۂ ارضی پر اسلامی مالک، مگر وہ بے غیرت بن چکے ہیں. ان کے اندر غیرت ایمان نہیں. ان کو روزوں پہ زیادہ یقین ہے کہ ہم روزے رکھ رہے ہیں، ان کو اس پر یقین ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. عزتیں لوٹی جا رہی ہے، غیرتیں لوٹی جا رہی ہے. تم نمازیں پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو، تم حج بھی کرو، تم زکوٰۃ بھی کرو، مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ منتشر قوتیں یکجا بن جائے، ایک قوت بن جائے، اور باطل کے سامنے، طاغوت کے سامنے، بے حیائی کے سامنے، ظلم کے سامنے. تو رسول کریم نے 3 طریقے بتائے. فرمایا پہلا طریقہ گریبان سے پکڑنا، پہلا طریقہ منتیں نہ کرنا. برائی دیکھو تو برا کام، پہلے کام روکنا. تم دعائیں کرو. ادھر فلسطین کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے، بیت المقدس کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے، اور میں کہتا ہوں ریلیاں ضرور نکالو، مگر ان مردہ گھوڑوں کے لیے دعا بھی کرو کہ خدا ان کے غیرت ایمان کو جگائے. ان کی غیرت مر چکی، ان کے نمازوں میں جان نہ رہی، ان کے اندر غیرت نہیں، ایمان نہیں رہا، جیسے ہمارے لوگوں میں ایمان نہیں رہا. ہم بھی زبردست قسم کے مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں. ایک بندہ جمعے کے 2 رکعت پڑھنے کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتا، وہ اس کا ایمان تو یہ ہے، اس کو یہ نہیں پتا. اگر آپ کسی بندے کو، اگر فاروق اعظم کا زمانہ ہوتا تو فاروق اعظم کیا کرتا؟ اگر فاروق اعظم کا زمانہ ہوتا وہ آپ کو ہاتھ سے پکڑتا اور آپ سے کہتا پتر 10 فرض پڑھ لیے، کدھر جا رہے ہو؟ مگر کدھر گئے وہ لوگ؟ ادھر کسی سے بات تو کرو. وہ کہتے ہیں تو مولانا صاحب بدماشی کر رہے ہیں. تم بدماشی نہیں کر رہے کہ 2 سجدے تو نے کر لیے اور تو اتنا بے غیرت بن چکا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کرنا بھی تو گوارا نہیں کرتا. تو رسول کریم کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ تو نے سنتیں نہیں پڑھی؟ ایک بندہ سنتیں نہیں پڑھ سکتا، وہ اسلام کی خاطر جان کیا دے گا؟ وہ کفر کے آنکھوں میں آنکھ کیسے ڈالے گا؟ وہ طاغوت کی آنکھ میں آنکھ کیسے ڈالے گا؟ اس کی آنکھوں سے تری ختم ہو چکی ہے، مردے جسم کی طرح ان کا روح موجود ہے. بچے مر رہے ہیں، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہمارا غیرت ایمان نہیں جاگ رہا. بس اس چیز پہ زور لگاؤ. 3 عمرے کر لیے سال میں، 4 عمرے کر لیے، 3 حج کر لیے. او خدا کے محبوب بندے، اللہ مبارک کرے آپ کو حج، اللہ مبارک کرے آپ کو. مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 3 حج کرنے والے ایک بات کا جواب دیں. 3 حج تو نے کر لیے، کیا حرام اور حلال میں تمیز کرتا ہے؟ اس بات کا جواب دے دیں. 3 حج تو نے کر لیے، کیا جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے؟ 3 حج تو نے کر لیے. اپنی بیٹی کو نمازی بنایا، اپنے بیٹے کو نمازی بنایا،
اپنے بیٹے کو بتایا ہے کہ بیٹا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، حلال لقمہ چاہیے، ہمارے پیٹوں میں حلال لقمہ نہ رہا اس لیے ہم حق اور سچ بات نہیں کر سکتے۔ اور جو قوم بے حس ہو جائے، ان کا غیرت ایمان مر جائے، وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، بلال نے صرف لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ سے گھر نہیں لٹتا۔ محمد الرسول اللہ جب صرف پڑھنے سے، کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں بگڑتا، اگر کچھ بگڑتا ہے تو نبھانے کے بعد بگڑتا ہے۔ ہمیں نبھانا نہیں آتا ہے۔ دعا کرو میرے محترم، اس چیز کے لیے دعا کرو، رب ذوالجلال ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور وہ مردہ گوڑے مسلمان جو غیرت کے نام پر جی رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، وہ بطور کارڈ مسلمان اس کو استعمال کر رہا ہے، اللہ ان کو ہمت دے، حوصلہ دے کہ وہ ایک یکجان بن جائے اور وہ اسلام کی سپر پاور بن جائے، اسلام کی طاقت بن جائے، اور کفر اور طاغوت اور بے حیائی کی آنکھ میں صرف آنکھ ڈال دے تو کفر مر جائے گا۔ ان کے مسلمان کا روب اتنا زیادہ ہے، رب ذوالجلال نے ان کو روب اتنا زیادہ دیا ہوا ہے، مگر اللہ رب العالمین وہ قوت ایمانی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔